السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج اگلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہندو تحریکوں کے علاوہ حوالے سے دوسرا ٹاپک ہمارا ہوگا، دوسری تحریک ہوگی گیورکشا تحریک۔ گیورکشا سوسائٹی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو گیورکشا تحریک جو تھی اس کے بانی کے حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ بال گنگا جو در تلک تھا یہ 19ویں صدی کے آخری سالوں اور 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ایک انتہا پسند مسلم دشمن رہنما کے طور پہ ابھرا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان ناپاک ہیں، پلید ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو برصغیر سے ختم کر دینا چاہیے۔ اور گیورکشا تحریک کے اسی بانی یعنی بال گنگا در تلک اس کا نام تھا، اس بانی کا، جس نے اس تحریک کو چلایا، وہ تقریباً 50 سال تک ہندو مسلم تعلقات پر اثر انداز ہوتا رہا۔ اور جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تو اس وقت یہی کہا گیا کہ یہ ایک اعتدال پسند اور برصغیر کے تمام جماعتوں، تمام طبقوں، تمام فرقوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تلک نے کانگریس کو مکمل طور پہ ہندوؤں کی جماعت بنانے کی کوششیں جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بال گنگا در تلک کی باقی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کی جائے، اس کے نظریات کی بات کی جائے، تو بال گنگا در تلک جو ہے اس نے گائے کے تحفظ کے لیے ایک ملک گیر تحریک چلائی، مسلمانوں کے خلاف مختلف سوسائٹیاں بنائیں اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کو بہت زیادہ پھیلایا، جس سے ہندو تعصب کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ مسلم عبادت گاہوں کے باہر یا اس کے اندر بینڈ باجے بجائے جاتے، عبادت کے ٹائم ان کو تنگ کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے۔ یعنی یہ بال گنگا در تلک کے نظریات کی وجہ سے اس جماعت گیورکشا تحریک کے ذریعے اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت اور مخالفت کس طرح سے ظاہر کرنا شروع کی۔ تو بال گنگا در تلک نے گاؤ رکشا یعنی گاؤ گائے کے حوالے سے، گیو رکشا گائے کی حفاظت کے حوالے سے جو تحریک بنائی، اس کی شاخیں اس نے پورے برصغیر میں پھیلائیں۔ تو آپ کو پتہ کہ گائے جو ہے وہ ان کے بھگوان، ان کے دیوتاؤں میں ایک مقدس جانور ہے، تو وہ اپنی موجودگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے گائے کو ذبح ہوتے ہوئے یا گائے کا گوشت اپنے دیوتا کا، اپنے اس بھگوان کا جس کو وہ بڑا مقدس سمجھتے ہیں، اس کا گوشت مسلمانوں کو کھاتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ لہٰذا انہی نظریات کی بنا پہ آئے دن فسادات ہوتے، اور انہی نظریات کو فروغ دینے کے لیے گائے کو تحفظ دینے کے لیے، گیو ماتا کو تحفظ دینے کے لیے گیورکشا سوسائٹی یا تحریک چلائی گئی۔ تو تلک جو تھا، بال گنگا در تلک جو تھا، اس نے ہندو مسلم دشمنی کو ہوا دینے کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچایا۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ ہر سال ایک میلے کا انعقاد کرتا تھا، یعنی ایک میلہ کرواتا تھا، اور یہ میلہ کیا ہوتا تھا، گنپتی کے نام سے، گنیش دیوتا کی پوجا کے لیے لگایا جاتا تھا، جیسے کہ آج کل انڈین فلموں میں بھی یہ گنپتی کا میلہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ انڈین فلموں کے حوالے سے میں نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ بچوں کو اگر پریکٹیکلی بھی کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے ایسی بات کی جائے تو وہ ایک دم سے جاگ جاتے ہیں، تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی آج جو کسی ڈرامے میں، انڈین فلم میں اس کا حوالہ جو دیا جاتا ہے، تو یہ ماضی میں یہی ایک تحریک تھی جو گیورکشا کے حوالے سے گنپتی کا میلہ کروایا جاتا تھا۔ تو گنپتی کے نام سے گنیش دیوتا کی پوجا کے لیے میلہ لگایا جاتا، اور اس میلے کے اندر کیا ہوتا تھا، ہندوؤں کو جنگ و جدل کی تربیت دی جاتی تھی، یعنی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو سرے سے ختم کرنے کے لیے ہندو نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا تھا۔ تو ہندوؤں کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جذبات پیدا کیے جاتے۔ ہر سال اس میلے میں جو نوجوان اکٹھے ہوتے، اس میں مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکایا جاتا۔ ہر سال جب میلہ ختم ہوتا تو جذباتی ہندو جو تھے وہ مسلم آبادیوں پر حملہ کرتے۔ اس طرح ہندو مسلم فسادات دور دور تک پھیلتے گئے، اور جب تک ان فسادات میں تھوڑی کمی ہوتی، یعنی سال کا آخر ہونے لگتا، تب تک آگے پھر سے میلہ شروع ہو جاتا۔ تو اس طرح یہ فسادات جو ہیں وہ چلتے رہتے تھے۔ تو گیورکشا تحریک کے ذریعے اس میلے کا آغاز بال گنگا در تلک نے کیا، جس کا صرف اور صرف مقصد باقی تمام تحریکوں کی طرح اسلام مسلم دشمنی تھی اور ہندوازم کا تحفظ تھا۔ تو بال گنگا در تلک جو تھا وہ مسلمان بادشاہوں، فوجی بہادروں کو غاصب یعنی لٹیرا، ظالم، حملہ آور اور ڈاکو کہتا تھا، اور ہندو جو تھے ان کے جو رہنما تھے، ان کے تاریخی ہندو ہیروز جو تھے، عام شخصیات جو تھیں، ان کو وہ ہیرو کہتا تھا۔ یعنی
اپنے نظریات کا تحفظ، اپنے نظریات کا پرچار اور مسلمانوں اور اسلام کا کھلم کھلی مخالفت۔ تو اس نے سیوا جی کو بھی، یہ بھی ایک ان کا ایک ہندو رہنما تھا، اس کو بھی ہندوؤں کا سب سے بڑا ہیرو قرار دیا، کیونکہ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی جو فوج تھی اس پر چھپ کر حملے کیے۔ یعنی یہاں سے پھر سے یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ چھپ کر حملے کیے، اس نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، یہ سیوا جی ان کی تاریخ کا ایک ہیرو جسے وہ کہتے ہیں، اس نے اورنگزیب عالمگیر کی جو فوج تھی اس پر چھپ کر وار کیا، بالکل آج ایسا ہی جیسے ہندوؤں کے اندر آج ان کی جو فطرت میں شامل ہے کہ وہ سامنے نہیں بلکہ چھپ کے وار کرتے ہیں، تو ماضی میں بھی ان کے ہیروز کی ایسی ہی داستانیں ہیں۔ تو انہوں نے بنگال میں مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے میں بنکم چندر چیٹرجی نے اہم کردار ادا کیا، یعنی یہی جو گیو رکشا تحریک تھی، اس کے دفاتر اس کو پھیلانے کے لیے پورے برصغیر میں اس کی شاخیں پھیلائیں، اور ان شاخوں کو چلانے کے لیے ان کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ جو دفاتر بنائے گئے، وہاں پہ کچھ سربراہان کو سرکردگی دی گئی، نمائندگی دی گئی۔ تو ایسے ہی بنگال کے اندر اس تحریک کے ذریعے جو مسلم دشمنی کا آغاز کیا گیا، وہاں پہ ہندوؤں کا سب سے بڑا ہیرو جو ہے سیوا جی کو قرار دینے کے بعد انہوں نے بنگال میں مسلمانوں کے خلاف اس تحریک کے ذریعے زہر پھیلانے میں ایک ہندو بنگالی لیڈر تھا بنکم چندر چیٹرجی، اس نے اہم کردار ادا کیا، اور بنکم چندر چیٹرجی نے ایک ناول لکھا۔ اس ناول کے ذریعے مسلمانوں کے قتل عام کی دعوت دی گئی، یعنی اس ناول کے اندر مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا اس نے اظہار کیا کہ مسلمانوں کے قتل عام کی دعوت دی گئی، اور یہی ناول تھا جس کے ذریعے وندے ماترم کو اپنا قومی ترانہ بنایا۔ بال گنگادھر تلک اور بنکم چندر چیٹرجی جو ہیں، یہ دونوں ایک انتہا پسند لیڈر تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج موجودہ بھارتی حکومت جو ہے، بی جے پی سرکار کہہ لیں، وہ بھی ایک انتہا پسند جماعت ہے، انتہا پسند لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ تو ماضی میں بھی ایسے ہی انتہا پسند لوگوں کا یہ گروہ بنکم چندر چیٹرجی اور بال گنگادھر تلک جیسے جو گیو رکشا کے بانی تھے، ان کی صورتوں میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بہت زیادہ انہوں نے اکسایا۔ تو مسلم رہنماؤں نے یہ حالات دیکھے تو تب انہوں نے مسلم قوم کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ یہاں پہ گیو رکشا تحریک جو ہے، اس کا حوالہ مکمل ہوا، اس کے بانی کون تھے۔ یہ 19ویں صدی کے آخری سالوں اور 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ایک انتہا پسند مسلم دشمن جماعت کے طور پہ ابھری، اور بال گنگادھر تلک جو ہے، اس نے اس جماعت کے ذریعے گائے کے رکشا، گائے کے تحفظ، ہندو مذہب کے تحفظ کے لیے ہندوؤں کو بھڑکانا شروع کیا مسلمانوں کے خلاف۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آریہ سماج ہو یا گیو رکشا ہو، ان تحریکوں کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی، اسلام کا سرے سے نام و نشان مٹا دینا، اور مسلمانوں کو یا تو ہندو بنایا جائے یا پھر سرے سے قتل کر دیا جائے، یعنی ان کا سرے سے وجود قتل کے ذریعے برصغیر کی دھرتی سے ان کا وجود ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ گیو رکشا تحریک کا حوالہ میں نے دیا، گیو رکشا کے بانی کون تھے، اس کے مقاصد کیا تھے۔ یہاں پہ آ کے گیو رکشا کے حوالے سے ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا ہندو مہاسبھا، یعنی یہ جماعت بھی جو تھی، یہ بھی ہندوؤں کی ہی ایک جماعت تھی جو کہ انہی تحریکوں کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ اگلے ہم اس سبق کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔